نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے حالیہ دورہ ڈھاکہ کے دوران ایک بار پھر بنگلہ دیشی حکومت نے پاکستان سے 1971 کے واقعات پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حالانکہ ماضی میں اس حوالے سے معذرت کی جا چکی ہے، ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت اس معاملے پر بار بار پاکستان کو شرمندہ کیوں کرنا چاہتی ہے۔ حالانکہ حسینہ واجد کا دور بھی ختم ہو چکا اور اسلام آباد موجودہ عبوری سیٹ اپ کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یاد رہے کہ اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران وہاں کے عبوری حکومت کے مشیر خارجہ توحید حسین سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 1971 کے واقعات پر معافی مانگے اور آزادی کے وقت وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حل طلب معاملات طے کرے۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ اسحاق ڈار سے ملاقات کے دوران 1971 میں پاکستان کی طرف سے کی جانے والی نسل کشی پر باقاعدہ معافی مانگنے اور اثاثوں کی تقسیم جیسے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس مطالبے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان معافی کا معاملہ 2 مواقعوں پر طے ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1974 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور پھر 2002 میں جنرل پرویز مشرف دورہ بنگلہ دیش کے دوران اس معاملے کو حل کر چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں بھائیوں کے درمیان معاملہ طے ہونے کے بعد دین اسلام بھی ہمیں دل صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور مل کر کام کرنا چاہیے۔ تاہم اس ضمن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پوچھے گئے سوال کے جواب میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کا کہنا تھا، میں یقیناً اسحاق ڈار سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا بھٹو دور میں یہ معاملہ حل کر لیا گیا تھا جیسا کہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ فروری 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہونا تھا، جس کے لیے دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان نے اس وقت تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا تھا، تاہم وزیر اعظم بھٹو کی جانب سے شیخ مجیب الرحمان کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دینے سے قبل بنگلہ دیش کو بطور الگ ریاست تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن بنگلہ دیش کے مطالبے کے باوجود پاکستانی فوج کے ہاتھوں 1971 کے قتل عام پر معافی نہیں مانگی گئی تھی۔ بعد ازاں بنگلہ دیش نے دھمکی دی تھی کہ وہ 1971 کی جنگ کے دوران جنگی قیدی بنائے گئے 195 پاکستانیوں کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا مقدمہ چلائے گا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے یہ فیصلہ واپس لینے کے عوض پاکستانی فوج کی جانب سے مبینہ نسل کشی اور غیر قانونی کارروائیوں پر معافی مانگنے کا مطالبہ دوبارہ دہرایا تھا۔ آخرکار اپریل 1974 میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈین وزرائے خارجہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے میں پاکستان کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ اگر مشرقی پاکستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے تو پاکستانی حکومت اس کی مذمت کے ساتھ ساتھ اس پر افسوس کا بھی اظہار کرتی ہے۔ اس معاہدے میں لکھا گیا کہ وزیر اعظم بھٹو بنگلہ دیش کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلطیوں کو معاف کرے اور ماضی کو بھول کر آگے بڑھے۔ اس کے بعد 2002 میں تب کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا اور دوبارہ افسوس کا اظہار کیا۔ تاہم بنگلہ دیش نے غیر منقسم پاکستان کی سرکاری املاک میں حصے کے حصول کا بارہا مطالبہ کیا، لیکن اس کے باوجود کسی پاکستانی حکومت نے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی۔ 1974 میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان اور وزیر اعظم بھٹو کے مابین ہونے والی کئی ملاقاتوں کے باوجود دونوں اتفاق رائے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس معاملے پر بی بی سی سے بات کرتے ہوئے معروف بنگالی تاریخ دان افسان چودھری کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ معاہدہ دراصل پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا، کیونکہ وہ ان حالات سے نکلنا چاہتے تھے اور بنگلہ دیش کو مجبوری میں اس معاہدے میں شامل ہونا پڑا۔ افسان کہتے ہیں کہ تب نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں اسے سمجھوتا اور عزت بچانے کا راستہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ بنگلہ دیش کے عوام کے لیے اطمینان بخش نہیں ہے۔ 50 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ معافی جو تب مانگی گئی اس کا اب کوئی فائدہ ہے، حالانکہ تب بھی بنگلہ دیشی عوام نے اس پر سخت تنقید کی تھی کہ یہ واقعی معافی ہے یا نہیں۔ ڈھاکہ میں بطور پاکستان کے ہائی کمشنر تعینات رہنے والے اشرف قریشی نے ماضی میں بی بی سی کو بتایا تھا کہ وہ اپنی ڈھاکہ میں سروس کے دوران 1974 میں ہونے والے اس معاہدے کا حوالہ دیتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی واپسی کے پس منظر میں ہونے والی اس بات چیت کے دوران
इस मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वजीर आजम ने बांग्लादेश दौरे का वादा करते हुए वहां के लोगों से माजी को दरगुजर करने की दरख्वास्त की है। अशरफ कुरैशी के मुताबिक इस मुआहदे पर बांग्लादेशी वजीर खारिजा ने दस्तखत किए और लिखा कि बांग्लादेश के वजीर आजम ने भी अवाम को पैगाम दिया और कहा है कि बांग्लादेशी अवाम जानती है कि दरगुजर कैसे करना है। इसहाक डार के दौरे बांग्लादेश और 1971 के वाकयात पर माफी के मुतालबात पर सोशल मीडिया पर भी बातचीत हो रही है। तासैन मेहदी नामी इस तारीफ लिखते हैं कि जब तक पाकिस्तान वाज़ेह अंदाज में 1971 के वाकयात पर माफी नहीं मांग लेता, तब तक बांग्लादेश की किसी हुकूमत को पाकिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाने चाहिए। इरशाद नामी सारिफ बांग्लादेशी वजारत खारिजा की जानिब से 1971 के वाकयात पर माफी मांगने के मुतालबे पर लिखते हैं कि यही वो वाहिद मामला है जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में रुकावट बन रहा है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक को एक दूसरे से अवामी सतह पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दोनों ममालिक के अवाम का 71 के वाकयात से कोई लेना देना नहीं है और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।